بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تخلیق آدم کا واقعہ ہم نے سنا۔ اس واقعہ سے متعلق حدیثوں کو اور روایتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا کہ یہ انڈیا الہند پوری دنیا میں ایسا ایک ملک ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوا ہے، اس لیے کہ مشہور روایتوں کے مشہور حدیثوں کی روشنی میں پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس انڈیا ہی میں تشریف لائے تھے۔ ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا جب تو سری لنکا اور سیلان کے علاقے میں ان کو اتارا گیا تھا، جو انڈیا کا حصہ تھا اس زمانے میں، بلکہ قریب زمانے میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں سے، اور فرشتوں کے مجمع میں ابلیس بھی تھا، تو ابلیس کو بھی کہ آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرو، سجدے میں گر جاؤ، تو سب سجدے میں گر پڑے ابلیس کے سوا۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفار میں ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے یہ بھی حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، اس درخت سے مت کھانا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اگر جاؤ گے تو نادرست کام کرنے والوں میں بن جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں ڈال دیا، یا ان دونوں سے لغزش کا کام کرا دیا، جنت سے ہٹنے کا کام ان دونوں سے کرا دیا۔ عنہا ہا ضمیر جنت کی طرف اگر راجع ہو تو اس کا ترجمہ ایسا ہوگا۔ بعض مفسرین کے نزدیک ہا ضمیر شجرہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس شجرہ کی وجہ سے شیطان نے ان دونوں سے لغزش کا کام کرا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، چنانچہ ان دونوں کو اس جگہ سے نکال دیا جہاں پر وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے حکم دیا کہ تم اترو اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اہبطوا میں حضرت آدم حوا کو خطاب ہے اور ابلیس کو بھی خطاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اس زمین میں کچھ ٹھہرنا ہے اور کچھ وقت کے لیے کام چلانا ہے، متاع إِلَىٰ حِين۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے، دعا سیکھ لی، جس دعا کے ذریعے سے انہوں نے استغفار کا عمل کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہو هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ جل جلالہ ہی
بار بار توبہ قبول کرنے والے اور بہت ہی رحیم ہیں۔ ان آیتوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس چونکہ فرشتوں کے مجمع میں رہتا تھا، اس لیے اس کو بھی خطاب ہے، اور اس نے جب نہیں مانا تو وہ ملعون ہوا، شیطان بنا، اور ابلیس جو شیطان بنا تکبر کی بنیاد پر، لہذا تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر سے بھی نفس کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر رہے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو تکبر سے خالی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کے بارے میں علم العقائد میں یہ مسئلہ ہے کہ ہر نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے پاک صاف ہوا کرتے تھے، معصوم ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے، اور دوسری آیتوں میں قریب الفاظ ملتے ہیں۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ جنت کا یہ واقعہ ہے، جنت میں گناہ نہیں ہوا کرتا۔ پیغمبر تھے، عالی مقام شخصیت کی ایسی چیزوں کی پکڑ اللہ جل جلالہ کرتے ہیں اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں اللہ جل جلالہ کو حق ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ غلط فہمی میں ایسا ہو گیا تھا، کچھ سمجھا تھا کہ پیدائش کے بعد جب عمر کچی رہے تب یہ درخت منع ہے، ابھی منع نہیں، کچھ نہ کچھ غلط فہمی ہوئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، قصداً نافرمانی کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ کیا دعا پڑھی انہوں نے جس دعا کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی؟ تو ربنا ظلمنا انفسنا، یہ چونکہ قرآن میں ہے اس لیے اسی کو ترجیح ہوگی۔ علماء نے اور بھی دوسری دعائیں ذکر کی ہیں، اور دوسری روایتیں بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ بھی روایت ہے اور اس کی بھی سند ہے۔ اللہ عالم۔ خیر، یہ قرآن کا قصہ ہے، ہم لوگ مکمل قرآن پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما وما علینا الا البلاغ۔